انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں نا ایک ہوم لینڈ چاہیے، ہمیں ایک ملک چاہیے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پیلسٹائن کو اپنا ہوم لینڈ بنانا ہوگا کہ 1918 میں برٹن پیلسٹائن کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، آٹومن امپائر فال کر جاتی ہے، ہار جاتی ہے آٹومن امپائر۔ 1920 میں ہاگانائی گروپ ان کا جو ہے وجود میں آتا ہے تاکہ مزید لوگوں کو نا ڈرا کے ان کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے۔ جیسے ہی یونائٹڈ نیشن وجود میں آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ 1947 میں ہی یونائٹڈ نیشنز ایک میپ بناتی ہے، ڈرا کرتی ہے کہ جی یہ اب میپ ہوگا پیلسٹائن کا، جس میں سے 55% جو لینڈ ہے وہ اسرائیلیوں کا ہوگا، یعنی ان کا ہوگا، اور 45% پیلسٹینینز کا ہوگا۔ یونائٹڈ نیشنز کو کس نے حق دیا کہ وہ باہر کے آنے والے لوگوں کو زیادہ کا، یعنی جو زیادہ چنک ہے اس حصے کا، اس ملک کا یا اس خطے کا، وہ جو ہے آپ کسی باہر کے بندے کو دے دیں۔ وہ فوجی نہیں تھے، کوئی آرمی پرسنلز نہیں تھے، وہ صرف اپنی جو ہے ڈیلی روٹین میں اولیوز اگا رہے ہیں، زیتون کا کام کر رہے ہیں، اپنا جو ہے گزارا کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے ان ولیجرز کو، ان دیہاتی کو کھڑا کیا لائن میں، تقریباً یعنی جو ڈاکومنٹ بتاتے ہیں تقریباً 100 کے قریب تھے، اور ان لوگوں نے ان کو کھڑا کر کے سب کو جو ہے فائر کر کے ان کو جو ہے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا اور ان کو ڈمپ کر دیا وہاں پہ۔ کہتے ہیں a land without people for people without a land۔ a land without a people، یہاں پہ تو لوگ رہتے نہیں تھے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه، ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے، کا جاننا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو نا انالائز کر سکیں، انٹرپریٹ کر سکیں۔ اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں، بہت ساری کنفیوژن بھی ہے کہ جو بھی ابھی اسرائیل کر رہا ہے پیلسٹینینز کے ساتھ، کیا وجہ ہے، اور یہاں سے جو ریٹیلیشن ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہے، اور ان لوگوں نے پہلے کیوں جو ہے، اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ اتنے اسٹرانگ ہیں، انہوں نے پھر کیوں جو ہے حملہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے نا انلیس اینڈ انٹل آپ کو ہسٹری کا پتہ نہ ہو تو آپ پھر سے ججمنٹ نہیں دے سکیں گے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم لوگ بات بھی کریں گے۔ ہو کیا رہا ہے کہ جو ایکچوئل ہسٹری تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ حقیقت کیا ہے، اور اپنا نیریٹو ہی پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اور جو جنہوں نے جو بھی بکس لکھی تھی یا کوئی ایسا کام کیا تھا اس زمانے میں، تو اس کو بھی ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے تاکہ ثبوت ہی نہ مل سکے۔ تو بہرحال اس سٹارٹر کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ زیادہ میں پیچھے نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گئے تھے بیت المقدس، تو جب ان کو چابیاں ہینڈ اوور کر دی گئی تھی تو مسلمز کا ہی وہاں پہ رول تھا، اور مسلمان فلسطین کے اندر بڑے اچھے طریقے سے رہے تھے۔ وہاں پہ کرسچنز بھی تھے، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ جیوز بھی رہنا شروع کر دیا انہوں نے، بڑی یعنی پیس کے ساتھ، اور کوئی ایز سچ کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا۔ بیچ میں ہمیں کچھ پیچ ملتا ہے جہاں پہ کروسیڈرز آئے تھے کرسچنز، تو انہوں نے جب مسلمانوں سے لیا تھوڑی دیر کے لیے، پرہیپس وہ تقریباً 90 ایئرز تھے، اور پھر صلاح الدین ایوبی آئے تھے رحمہ اللہ، اور انہوں نے جو ہے واپس یروشلم جو ہے فتح کیا تھا۔ تو جب وہ آئے تھے تو ہمیں ہسٹری بتاتی ہے کہ بہت زیادہ قتل و غارت ہوا تھا وہاں پہ، بہت زیادہ خون بہایا گیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ایک ٹائم فریم تھا۔ اس کے بعد جب دوبارہ مسلمان یروشلم کو فتح کر لیتے ہیں تو الحمدللہ ایوری تھنگ واز فائن، اور بڑے اچھی طریقے سے آگے چیزوں کو آگے لے کے گئے مسلمان۔ تو اس کے بعد ہوا کیا کہ خلافت عثمانیہ، آٹومن امپائر، تو ان کے انڈر ہی رہا پیلسٹائن، یروشلم کی اگر ہم بات کریں تو۔ تھوڑی سا میں آپ کو نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ آپ نے زائنزم یا زائنسٹ کا نام سنا ہوگا۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ 1880 میں ہوا کیا کہ کچھ جیوز یہ ڈسپرس ہو کے ڈفرنٹ پارٹس آف یورپ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ یہ بیسیکلی یورپین جیوز تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں نا ایک ہوم لینڈ چاہیے، ہمیں ایک ملک چاہیے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں پیلسٹائن کو اپنا ہوم لینڈ بنانا ہوگا، ہم پیلسٹائن دوبارہ جاتے ہیں۔ تو
इस दौरान आहिस्ता आहिस्ता थोड़े ज्यूज वो माइग्रेट करना उन्होंने शुरू कर दिया पैलेस्टाइन की तरफ। यहां तक कि 1896 एक ज्यू हैं जिनका नाम है थियोडोर हर्जी। ये आप विकिपीडिया में आपसे इंशाल्लाह फैक्ट्स की बात करूंगा, आप विकिपीडिया पे जाके भी इंशाल्लाह सर्च कर सकते हैं। इनके बारे में आता है ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल जायनिज्म। इन्होंने ये प्रपोज किया कि हम ज्यूइश स्टेट बनाएंगे पैलेस्टाइन के अंदर, और फिर उन्होंने फॉर्मली इसके ऊपर काम करना शुरू किया। यहां तक कि 1896 में इनकी जो पॉलिटिकल जायनिस्ट इनकी जो पार्टी थी या जो इनका माइंडसेट था वो वजूद में आता है। और 1896 में जो ये जायनिस्ट थे इन लोगों ने जो है इनका वजूद हुआ। और फिर अगले साल 1897 में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बना दिया कि अब हम प्रॉपर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमने फलस्तीन जाना है। इस दौरान थोड़ा सा अगर आप आगे चलें, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है 1914 में, और एक साइड पे तो खिलाफत उस्मानिया थी, उनके साथ जर्मनी था, और दूसरी साइड पे ब्रिटेन, फ्रांस और भी जो है ममालिक शामिल थे। तो नजर ये आ रहा था कि ऑटोमन एम्पायर बहुत वीक हो चुकी है। तो इसी दौरान जो ब्रिटेन था उसको पता चल गया कि ब्रिटेन और फ्रांस को कि अब जो है ना ये खिलाफत उस्मानिया कायम नहीं रह सकेगी, हम इनसे जीत जाएंगे। और इस वक्त सिचुएशन ये थी कि उस वक्त फलस्तीन के अंदर सिर्फ 3% अरबिक ज्यूज थे, यानी ज्यूज अभी भी वहां पे रहते थे लेकिन वो सालों साल सदियों से रहते थे, अरबी में बात करते थे, वो अरबी थे। और बाकी वहां पे क्रिश्चियंस भी हैं और मुसलमान भी रह रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली वहां पे जो है अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। और फिर जब ये 1914 की वॉर शुरू होती है और मुसलमान ऐसे लगता है ऐसे था कि अभी जो है मुसलमान हार जाएंगे, खिलाफत उस्मानी अभी हार जाएगी, तो बड़ा सीक्रेटली ब्रिटेन और फ्रांस एक मीटिंग करते हैं और वहां पे एक एग्रीमेंट होता है जिसको आप साइक्स पीको एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और आप इंशाल्लाह इसको भी आप सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। इसमें करते क्या हैं ये दोनों, इनमें रशियन जो है वो भी शामिल होते हैं कि अभी हालांकि जीते नहीं होते, जंग चल रही होती है, लेकिन ये फोर्स ही कर रहे होते हैं कि अब हम जो है जीत जाएंगे, पासा हमारी तरफ ही पलटेगा। तो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं कि अगर अच्छा मैं जीता तो ये हिस्सा मेरे पास आ जाएगा, ये हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा। दिस इज हाउ दे वर डिवाइडिंग, वो लाइंस ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा, जब मैं ये एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहा था ना, तो वो हदीस क्लिक की मेरे जहन में आई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूशिकु अन तुदा अलैकुमुल उमम, ऐ मेरे सहाबा वो वक्त आने वाला है कि दुनिया की कौमें तुम पर ऐसे टूटेगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूटते हैं। जब एक दूसरे को इनवाइट किया जाता है, प्लीज वेलकम, खाना सामने है आके, दस्तरखान सामने, आप खाना खाएं आके, कोई कंफ्यूजन कोई हैसल नहीं होती उसमें, राइट। तो मुझे ना वो हदीस क्लिक की, और यहां पे वही एक्चुअल हो रहा था, ये 1916 की बात है। तो उन्होंने पहले से एग्रीमेंट बना लिया कि हम ये करेंगे, और उस जो लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, मैप ड्रॉ कर रहे थे, उसमें से जो फलस्तीन का हिस्सा था वो ब्रिटेन के पास आ रहा था कि ये हमारे पास आएगा। थोड़ा सा और आप आगे चलें, हुआ क्या कि 1916 में ही ये जो जायनिस्ट मूवमेंट होती है, इनमें से इनके जो एल्डर्स हैं वो आते हैं, रोथस्चाइल्ड फैमिली आपने नाम सुना होगा, ये आते हैं और दे वर हैविंग लॉट ऑफ मनी, वहां से यानी बड़े रिच थे, मालदार थे, आते हैं, कहते हैं कि हमारा माल हाजिर है, हमें लग रहा है कि आप जीत जाएंगे, हमें फलस्तीन चाहिए। और ब्रिटेन उस वक्त बड़ा खुश हुआ उनकी ऑफर सुन के, क्योंकि अब ये ऑलरेडी वॉर में थे और वॉर में पैसा लगता है, पैसे की जरूरत होती है, और पैसा किसको नहीं पसंद होता। तो बहरहाल एक तो सीक्रेट एग्रीमेंट पहले हो चुका था, साइक्स पीको एग्रीमेंट फ्रांस के साथ, अब ये मजीद ब्रिटेन एग्रीमेंट कर रहा है किनके साथ, जायनिस्ट के साथ जो है एग्रीमेंट चल रहा है उनका। और उस एग्रीमेंट को हम बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं, और ये भी आपको जो है इंटरनेट पे मिल जाएगा, और उसमें पूरी जो है कंडीशंस लिखी हुई हैं। जो किंग ऑफ ब्रिटेन था, जो भी वहां पे एग्जिस्ट करते थे विद द रोथस्चाइल्ड फैमिली, इनका एग्रीमेंट हो जाता है। तो हुआ क्या कि 1918 में ब्रिटेन पैलेस्टाइन को टेक ओवर कर लेता है, ऑटोमन एम्पायर फॉल कर जाती है, हार जाती है ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानी खत्म हो जाती है, और वहां से फिर माइग्रेशन स्टार्ट होती रहती है। अब बल्क में स्टार्ट होती है, पहले तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो माइग्रेट कर ही रहे थे, ज्यूज फलस्तीन की तरफ जा रहे थे यूरोप से। अब जब उनको पता चल जाता कि अच्छा जी ये तो जीत हो गई है, अब वो माइग्रेशन उनकी ज्यादा होने शुरू हो जाती है।
اب وہاں پہ جب چلے جاتے ہیں برٹن ایلوکیٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ جیوز کا حصہ ہے اور یہ یہاں پہ فلسطینی رہیں گے اور یہ وہ سارا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اچھا یہاں پہ نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نا سوال نوٹ کر لیں. کس لیے؟ کیونکہ جب بھی اگر آپ کی کسی سے بات چیت ہوتی ہے نا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے جسے ہم ڈائلاگ کریں تو یہ سوال ہم پوز کریں کہ برٹن کو حق کس نے دیا کہ آلریڈی جہاں پہ لوگ رہ رہے تھے وہاں پہ ایگزسٹ کر رہے تھے, آپ باہر سے کسی فورنر کو, یورپین جوز وہ یورپ میں رہ رہے ہیں جو کہ عربی بھی نہیں بول سکتے نہ سمجھ سکتے ہیں, وہاں پہ ان کو اتھارٹی دے رہے ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ رہ سکتے. آپ نے کوئی مشورہ نہیں کیا وہاں کے لوکلز کے ساتھ کہ جی آپ یعنی آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس بارے میں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب ہوا کیا, مائگریشن سٹارٹ ہو گئی ہے 1920 میں. اب جب اسرائیل کو اسرائیل تو خیر ابھی وہ وجود میں نہیں آتا, فارم نہیں ہوتا. جب یہ جاتے ہیں تو یہ تھوڑے سے نا ایک گروپس, ٹیررسٹ گروپ کہہ لیں, ان کا نام بھی آپ کو مل جائے گا انٹرنیٹ پہ. ہاگانا ایک ان کا گروپ تھا جو کہ ٹیررائز کرتا تھا لوگوں کو, جو نارمل سٹیزنز تھے وہاں کے, کہ جی ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے, یہاں سے نکلو اور اپنے گھر خالی کرو, اس قسم کی جو ہے حرکت کیا کرتے تھے. 1920 میں ہاگانا ایک گروپ ان کا جو ہے وجود میں آتا ہے تاکہ مزید لوگوں کو نا ڈرا کے ان کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے فلسطین سے. اور 1931 میں ایک اور گروپ فارم ہوتا ہے جس کا نام ہے ارگن. ارگن بھی ایک گروپ ہوتا ہے اور پھر لوکلز کو جو ہے ڈراتے دھمکاتے ہیں. اور یہ سب جو سچویشن ہو رہی ہوتی ہے, برٹن کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اندر کھاتے یہ بھی کر رہے ہیں, لوکلز کو ڈرا بھی رہے ہیں اور یہ وہ. اور پھر آہستہ آہستہ جب 1930s کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے, ہٹلر پکچر میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے 1940s میں, ٹھیک ہے, یہاں لیٹ 1930s میں. اور آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں کیا ہوا, ہٹلر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اس نے 6 ملین جوز کو ختم کر دیا. اور وہاں سے جوز نے اس سینیریو کو کیچ کیا, انہوں نے دنیا کی سمپتھی لے لی کہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے, تو ہمیں جگہ چاہیے رہنے کے لیے. اور پوری دنیا کی جو سپورٹ تھی, انہوں نے جو ہے اپنا جو نیریٹو اس وقت بلڈ کیا, یہ کامیاب ہو گئے. ہوا کیا کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز کا وجود ہوتا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز آپ کو پتا ہے ان کا جو چارٹر ہے, انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ جی ہم لوگوں کو ان کا پراپر حق دیں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی, اور بڑی اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی تھی. تو اب جو مسلم ممالک تھے وہ بھی جب انہوں نے ان کا جو چارٹر پڑھا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی, یار تو بڑی اچھی بات ہے, ظلم زیادتی ختم ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی یونائٹڈ نیشن وجود میں آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ 1947 میں ہی یونائٹڈ نیشنز ایک میپ بناتی ہے, ڈرا کرتی ہے کہ جی یہ اب میپ ہوگا پیلسٹائن کا, جس میں سے 55% جو لینڈ ہے وہ اسرائیلیوں کا ہوگا, یعنی ان کا ہوگا, اور 45% پیلسٹینینز کا ہوگا. اب یہ جیسے ہی اور یہ میپ بھی آپ کو جو ہے مل جائے گا اگر آپ جو ہے سرچ کریں گے تو آلریڈی اب دیکھیں یہ ظلم ہے. عربوں سے پوچھا نہیں گیا کہ جی آپ آلریڈی دیکھیں اپنے چارٹر کے خلاف جا رہے ہیں. یعنی اس وقت سے ہی اب یہ سوال یعنی کوشچن نمبر 2 یہ بنتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کو کس نے حق دیا کہ وہ باہر کے آنے والے لوگوں کو زیادہ یعنی جو زیادہ چنک ہے اس حصے کا, اس ملک کا یا اس خطے کا, وہ جو ہے آپ کسی باہر کے بندے کو دے دیں, اور آپ اپنے ہی اگینسٹ جا رہے ہیں جو آپ نے رولز اور جو ریگولیشنز بنائی تھی. اس وقت تک تقریباً 3% جیوز وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے, اور آہستہ آہستہ یہ بھی ہمیں ڈاکومنٹس بتاتے ہیں کہ جتنے بھی جیوز وہاں پہ آ چکے تھے, اگر ہم لینڈ کی بات کریں صرف 7% جیوز اون کرتے تھے, باقی 93% پیلسٹینینز کے ہاتھ میں تھا. لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ اگر ٹھیک ہے اگر 7% بھی ان کے پاس تھا تو آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ 55% ان کی طرف ٹلٹ کر جاؤ اور ان کو آپ دے دو. جیسے ہی یہ جب حکم دیا جاتا ہے, کوئی there were no polls, کوئی سروے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو کیا ریاکشن ہوگا, کیا زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. 1948 میں, اور اس ریزولوشن کو جو یونائٹڈ نیشنز کا ہے نا, اس کو ریزولوشن 181 کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے, جو انہوں نے کیا تھا, جس میں انہوں نے جو ہے 55% اسرائیلیوں کو دیا اور 45% پیلسٹینینز کو. 1948 میں اسرائیل اسٹیٹ بن جاتا ہے. اب کیونکہ یو این نے تو ان کو جو ہے گرین سگنل دے دیا کہ آپ اپنا ملک بنا لیں. اب
वो जो इजराइली थे इसमें भी खुश नहीं थे। जैसे ही उनको प्रेजेंस मिलती है पैलेस्टाइन के अंदर, तो होता क्या है कि ये वहां पे जो भी गांव देहात होते हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। देवर अराउंड 450 विलेजेस जिनको इन्होंने सफा हस्ती से मिटा दिया, खत्म कर दिया उनको। और दीर यासीन, आप जरा सर्च कीजिएगा, दीर यासीन का वाकया है। इन लोगों ने बेचारे निहत्ते जो विलेजर्स थे, जो किसान थे, यानी वो फौजी नहीं थे, कोई आर्मी पर्सनल्स नहीं थे, वो सिर्फ अपनी जो है डेली रूटीन में ऑलिव्स उगा रहे हैं, जैतून का काम कर रहे हैं, अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। तो इन लोगों ने उन विलेजर्स को, उन देहाती को खड़ा किया लाइन में, तकरीबन यानी जो डॉक्यूमेंट बताते हैं तकरीबन 100 के करीब थे। और इन लोगों ने उनको खड़ा करके सबको जो है फायर करके उनको जो है कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया और उनको डंप कर दिया वहां पे। अच्छा, ये अब मैंने आपको बताया था ना कि हिस्ट्री का जानना बड़ा जरूरी है। जो इनके स्टैंड्स को प्रोपोगेट करते हैं, इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि जी हमारी जब आर्मी गई थी या हमारे जब लोग गए थे, इलाके खाली थे, ऑलरेडी कोई भी वहां पे नहीं था। अब मैं एक सवाल करता हूं आपके सामने। इमेजिन करें कि एक बंदे को पता चल जाता है कि साथ में ही एक देहात है, एक गांव है, और वहां पे जो हमारे लोग थे उनको जो है मार दिया गया है, उनको टेरराइज कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं, वो जो एक फिजा होगी, एक डर की, एक खौफ की कि हमें तो यहां से भागना चाहिए, अब ये तो हमारे ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ये वजह थी कि लोगों को वहां से मजबूरन भागना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। और इस सिचुएशन में, बल्कि मैं एक स्लोगन भी आपके सामने रखता हूं, ये लोग, इनका ना एक स्लोगन भी है, ये कहा करते हैं, कहते हैं अ लैंड विदाउट पीपल फॉर पीपल विदाउट अ लैंड। अ लैंड विदाउट अ पीपल, यहां पे तो लोग रहते नहीं थे, फॉर पीपल विदाउट अ लैंड, यानी अपने आप को फिर इन लोगों ने विक्टिमाइज करना जो है, ये चाहते थे कि जो है लोगों को पता चले कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो लैंड चाहिए था और हमें देखो खाली लैंड मिले, इसलिए हम यहां पे आके हमने रहना शुरू कर दिया। तो ये इनका स्लोगन था। 1948 में दीर यासीन में जो इन लोगों ने जो है फिर अपना ऑफेंस जब स्टार्ट किया, लोगों को मारना शुरू किया, तकरीबन 10 लाख लोगों को वहां से हिजरत करनी पड़ी, वहां से निकलना पड़ा, क्योंकि जाहिर बात है अपनी जान तो बचानी थी। तो वहां से वो निकले, और इसको आप निकबा के नाम से जानते हैं, और ये फर्स्ट निकबा था, इसको कैटास्ट्रोफी कहते हैं, कि यहां पे तबाही मचा दी गई थी। नहीं देखा कि आगे बच्चा है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, उन्होंने उनको मार मार के किसी को यानी कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल किया। और इसमें हिस्ट्री की बुक्स में इसको फर्स्ट नकबा के नाम से हम जानते हैं। और इसको आप ऐसे समझें कि आपने कुछ वीडियोस शायद देखी हों, यही इजराइली अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा है, और यहां पे पैलेस्टीनियन एक खातून है और उसका हस्बैंड है, और ये खातून कह रही है कि तुम हमारा घर नहीं ले सकते, ये तो हमारा घर है। तो वो कहते नहीं नहीं, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि यानी यहाँ पे तो हम कितनी सदियों से रह रहे हैं, तुम तो अभी भी आए हो। तो उसने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जहां से आपको इनका माइंडसेट पता चलता है। कहता है, इफ आई डोंट टेक दिस प्लेस समवन एल्स विल कम एंड टेक इट। और ये ज़ायनिस्ट माइंडसेट है कि अगर मैं नहीं लूंगा, अगर तुम मुझे अगर यानी आराम से नहीं देती, तो फिर पीछे से वो लोग भी आ जाएंगे, वो फिर तुमसे जबरदस्ती ले लेंगे। तो अच्छी बात यही है कि तुम अपना भी जो है नुकसान ना करो और मुझे जगह दे दो। तो ये आपको स्निपेट्स और ग्लिम्पसेस आपको मिलेंगे कि ये किस माइंडसेट से आगे आते हैं। और ये जो सेटलर्स हैं जो आगे आते रहते हैं और वहां पे जाके जो वहां पे फलस्तीनी रहते हैं उनको बड़ा हरास करते हैं कि जी यहां से निकलो, और कभी कभार इनके हाथों में तो गन भी होती है और गोली चला भी देते हैं। ऐसे भी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और इसका ना आप इसको ऐसे समझो कि एक बंदा है, उसके घर में ना उसके 100 रुपए पड़े हुए हैं, और चोर आता है, चोर आके उसके 100 रुपए ले जाता। अब ये बेचारा जाता है कोर्ट में बताने के लिए कि जी इसने तो चोरी की है। अच्छा, कोर्ट को पता है कि ये चोर है दूसरा बंदा। कोर्ट वाले क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार, 100 रुपए में से ना तुम 45 रुपीज उसको वापस दे दो, 45 रुपीज वापस दे दो। अभी बंदा बड़ा परेशान होता है कि यार ये क्या अदल हुआ, ये क्या जस्टिस है। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद वो चोर दोबारा आता है, 25 रुपीज और ले लेता है उससे। बाकी इसके पास कितने बच जाते हैं, 20 रुपीज बच जाते हैं। और फिर भी कोर्ट कहती है कि कोई मसला नहीं है, उसका हक है। और वो 20 रुपीज में भी राजी नहीं रहते। वो जो 20%, अब देखें, अब जरा इधर लेके आए आप बात कि आहिस्ता आहिस्ता जो इन्होंने लैंड्स आगे लेते रहे हैं, कॉन्कर करते रहे हैं, और उन पर भी वो राजी नहीं हुए।
اور تھوڑا بہت جو لینڈ ابھی بچا ہے فلسطینیوں کے پاس، کیونکہ دیکھیں ابھی یہ مسلمانوں اور جیوز کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہیومینٹی کا معاملہ ہے. اور میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا، ابھی لوگوں کو نظر آنے شروع ہو گیا ہے. یہ اب تک جو اپنا نیریٹو بلڈ کرتے آئے تھے نا کہ جی ہم بھی بڑے مظلوم ہیں، ہمیں تو ایک لینڈ چاہیے تھا، اور یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے معصومانہ جو ہے دکھا کے کہ جی ہم تو بڑے جو ہے انوسینٹ ہیں، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. اب آپ کو جو لوکلز ہیں، فار ایگزامپل امریکنز چاہے لے لیں، جو وہاں کے سٹیزنز ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ لوکل جیوز بھی ہیں، وہ کہیں کہ جی جو بھی ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، آپ بچوں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. اور جو 20% بھی آپ نے دیا ہوا ہے، آپ نے اس میں بھی ان کا سب کچھ بند کر دیا. آپ نیسیسٹیز اندر لے کے جا نہیں سکتے، آپ فوڈ اندر لے کے جا نہیں سکتے، واٹر بلاکڈ ہے، الیکٹریسٹی نہیں ہے، میڈیکل سپلائیز اندر نہیں لے کے جا سکتے، پھر بھی یہ لوگ خوش نہیں ہیں. اچھا، ان لوگوں نے 1948 سے تو یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور ان کے جو گروپ سے ملٹیپل وہ بھی اندر جو ہے اس طرح پینیٹریٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. 1967 یہ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. 1967 وار آپ کے ذہن میں ہوگی. 1967 میں یہ اپنی آرمیز لے کے آتے ہیں، اور اس وقت تک جو جیروسلم تھا وہ انڈیپینڈنٹ تھا، وہ کسی کے انڈر نہیں آتا تھا. وہ نارمل وہاں پہ جو بھی بندہ جاتا نماز پڑھتا، جس نے اپنی عبادت کرنی ہوتی اور کر کے واپس آ جاتا. 1967 میں یہ اپنی آرمیز جب لے کے آتے ہیں فل تھروٹل کے ساتھ، غازہ اسٹرپ کو جو ہے کیپچر کر لیتے ہیں، پوری غازہ اسٹرپ، یہاں سے ویسٹ بینک کو بھی جو ہے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، اور جیروسلم میں آ کے اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ مسجد الاقصی میں اپنی گنز کے ساتھ آتے ہیں، اور جو بھی وہاں پہ نمازی ہوتے ہیں سب کو جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں. کہ اب تک دیکھیں جو یہ کرتے آئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس پورے عرصے میں یونائٹڈ نیشنز کہاں تھی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کی وائلیشن نہیں کر رہے تھے؟ یہ وائلیشن تو ہو رہی تھی، لیکن یونائٹڈ نیشنز کر کے رہی تھی، وہ سائلنٹ تھی. ہاں، اگر کچھ کرنا بھی ہوتا تھا تو بس ایک دو سٹیٹمنٹس دے دی کہ جی ہم تو بڑے مجبور ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے سامنے. لیکن جب ان پہ بات آتی ہے تو یہ اپنے وار پلینز لے کے آ کے ساحل کے قریب کھڑے کر دیتے ہیں کہ دیکھو ہم کرتے کیا ہیں. اپنے بومبر جیٹس لے کے آ جاتے ہیں، یعنی باتوں تک محدود نہیں رہتے یہ. تو یہ ایک سوال بنتا ہے کہ دنیا کیوں خاموش تھی؟ جب 1967 وار بھی ہوئی تھی سب لوگ خاموش تھے کہ یہ آگے وائلیشن اپون وائلیشن کرتے جا رہے ہیں. اور اس دوران ہوتا ہے جی نکبہ 2، یعنی یہ دوسری دفعہ جو ان کی کیٹاسٹروفی ہے. اب لوگوں کو پھر جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور پھر ان کی جو ہے مائگریشن سٹارٹ ہوتی ہے. تقریباً 6 لاکھ فلسطینی وہاں سے نکلتے ہیں، اور آج دنیا میں یہ معروف ہے سب سے زیادہ جو ریفیوجیز ہیں جو اپنے ملک سے نکلے ہوئے ہیں وہ فلسطینی ہیں. یہ آپ کو امریکہ میں ملیں گے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آپ کو آسٹریلیا میں بھی ملیں گے، یورپ میں بھی ملیں گے، اور ہر جگہ یہ پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا ہوم لینڈ کون سا ہے، ان کا اپنا گھر نہیں ہے. آج یہ جہاں پہ رہ رہے ہیں بس وہاں پر ہی رہ رہے ہیں، اور نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو ابھی کچھ کومنٹس ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے نا لوگ کریڈیبل سمجھتے نہیں کہ جی تم تو مسلمان ہو، تم تو ون سائیڈڈ بات کرو گے، ایک طرفہ بات کرو گے. جیمی کارٹر جو ان کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، وہ کہتا تھا کہ پیلسٹینینز آر لیونگ ان دا ورلڈز لارجسٹ اوپن ایئر پریزن، کہ دنیا میں جو سب سے بڑی جیل ہے نا وہ فلسطینی اس میں رہ رہے ہیں. اور اگر دیکھیں بات کرنا نا بڑا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لی، اس کا بھی کچھ نہ کچھ آپ کو امپیکٹ پڑے گا. آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرو کہ آپ ایکچولی وہاں پہ پریزنٹ ہو، اور دیکھتے کیا ہو کہ آپ ابھی اسرائیلی ٹیریٹری میں ہو، اور آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ ایک کنکریٹ کی وال ہے جو کہ 30 فٹ لمبی ہے اور بڑی مضبوط دیوار ہے. جتنی اوپر آپ کو نظر آتی ہے اتنی ہی اسٹرانگ نیچے ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہیں وہ نیچے سے نہ ادھر آ جائیں. اور پھر جب آپ اسرائیل کی طرف دیکھتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کیلیفورنیا، یہ جیسے آپ امریکہ میں بیٹھے ہو، یعنی ٹاپ ناچ کنٹری ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹیکنالوجی ایوری تھنگ از پرفیکٹ. لیکن جیسے ہی آپ اس دیوار کے اس طرف جاتے ہو، دیر آر مور دین 2 ملین پیلسٹینینز. وہ کیسے رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. اور وہاں پہ چھوٹی سی جگہ ہے، گھوم پھر نہیں سکتے. تو جیمی کارٹر نے یہی کہا کہ پیلسٹینینز جو ہے اس سچویشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ لنچ ہمارا کیا ہوگا، ڈنر ہمارا کیا ہوگا، بریک فاسٹ ہمارا کیا ہوگا. ان کو نہیں پتا کہ پانی ہمیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا.
اور آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے ہاسپٹلز میں ہیں، اب تو نیوز میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی ہم تو فیول بھی نہیں جانے دیں گے ان کی طرف، اور ہاسپٹل جو ہے یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں کو کہ اگر یہاں پہ فیول نہ آیا جنریٹرز بند ہو جائیں گے، اور یہ جو پری میچور بیبیز ہیں 6 مہینے کے 5 مہینے کے انکیوبیٹرز کے اوپر ہیں، یہ مر جائیں گے سارے، زندہ نہیں رہ سکیں گے، ان کے پاس ایسی فیسلٹیز پریویلیجز نہیں ہیں۔ تو ایک جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف چھوٹی سی وجہ سے جو ٹیکس انہوں نے بڑھا دیا، انہوں نے بات کتنی آگے بڑھا دی، اور یہاں پہ لوگوں کے بچے ان کے سامنے جا رہے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے شوہر، ان کے گھر والے، ان کے رشتے دار، تو آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہو کہ وہ لوگ کیا کریں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں، ہیومینٹی کے علم بردار ہیں، کہ اگر ان کو کہیں دریا کے کنارے کوئی اسٹرے ڈاگ بھی مل جائے نا، کہ بس اب وہ جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا، یہ ہیلی کاپٹرز لے کے آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اتنی ان کو محبت ہے جانوروں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ جو بچے ہیں، جو انسان ہیں، کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے؟ اور یہ اب دیکھیں یہاں سے نا آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنی ہپوکریسی ہے جو یہ فیمنزم کو جو پروموٹ کرتے ہیں، فیمنسٹ ہیں کہ جی ہم تو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ کہاں گئے یہ فیمنسٹ سارے؟ کیا ان کو عورتیں نظر نہیں آ رہی پیلسٹائن کے اندر جو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور وہاں پہ بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں ہم لوگ حجاب لے کے سوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ ہم جو ہیں یہ ہماری آخری رات ہو، ہم اپنے رب کے ساتھ اگر ملیں تو ہم حجاب کے ساتھ ملیں، ہم ایکسپوز نہ ہوں۔ کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ کہاں گئے یہ فیمنزم کو پروموٹ کرنے والے؟ کہاں گئے میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرنے والے؟ سب خاموش ہیں ابھی۔ تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے اور کہ نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اور ساؤتھ افریقن کمیونٹی میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے کمنٹس پاس کیے ہیں، اور ایک ان کے آرچ بشپ ہیں، ان کا نام ہے ڈیزمنڈ ٹوٹو۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک کیتھولک چرچ کو سنبھالتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب میں پیلسٹائن گیا ایک دفعہ، تو پہلے تو سنا کرتے تھے اور اتنا ہمیں نیوز میں بھی نہیں بتایا جاتا کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، کہ جب میں وہاں پہ خود گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے سپورٹر نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو پیلسٹینینز ہیں وہ بڑی مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو اسرائیلی ہیں وہ اپارٹائڈ اسٹیٹ ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، جو بلیکس تھے وہاں پہ کالے تھے، کہ ان کو بھی جو ہے لمبی لمبی لائنز بنانی پڑتی تھی، اور وہاں پہ آرمی پرسنلز کھڑے ہوتے تھے اپنی گنز لے کے، یعنی یہ سلوک کیا جاتا تھا ساؤتھ افریقنز کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، نیلسن منڈیلا، یہ تو بڑی مشہور ہستی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بڑے ان بائسڈ ہیں، نیلسن منڈیلا بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل از اے اپارٹائڈ اسٹیٹ، یہ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی اب یہ کہہ لیں کہ ویک اپ کال ہے کہ اب لوگ جاگ رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں، اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف بات کر لینے سے، کوئی پوسٹ ری شیئر کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج تک ابھی اسرائیلی جو فورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی اسرائیلی گورنمنٹ کہ جی ہم ابھی آن گراؤنڈ اوفینسو جو ہے موڈ سٹارٹ کریں گے، اب ہم جو ہے آن گراؤنڈ آنے لگی ہماری آرمی، لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے وہ، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ابھی بھی وہ جو انفلوئنس کرنا چاہتے تھے، کہ اپنا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، ابھی تک لوگوں کو وہ انفلوئنس کر نہیں پا رہے۔ لوگوں کے سامنے حقیقت آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں فلسطین میں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے اپنے فوجی وہاں پہ جو ہے ان کو اندر جانے دیا تو لوگ اور ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم لوگوں کا کانفیڈنس جیت نہیں سکیں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں سو ٹو سے جو آن لائن پلیٹ فارم میں جن کے فالوورز ہیں زیادہ، وہ اپنی آواز کو ریز کر رہے ہیں۔ اس میں ہر بندہ اپنا ان پٹ جو ہے ڈال رہا ہے، حالانکہ وہ چاہے لے مین ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ہم میں سے ایک ادنا آدمی کیوں نہ ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی حقیقت آ جاتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے، اپنے گھر والوں کو بتائے کہ یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے، یہ سچویشن چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالم کا ہاتھ روک دے اور خیر کا معاملہ فرمائے، کیونکہ وکٹری جی تو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ والعاقبۃ للتقویٰ للمتقین، کہ جو عاقبت ہے، آخرت ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہی، ایمان والوں کے لیے ہی بہتر ہے، مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی، ایمان والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔